अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत कुछ यूं है तुमसे की एपिसोड नंबर 15 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। सिकंदर के घर से जाने के 5 दिन बाद तक सारा को अलमाज से तन्हाई में बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो अलमाज से उसकी शादी के मुतालिक बात करना चाहती थी। सिकंदर के चेहरे की वो खुशी जो अलमाज की हाँ के बाद उसकी आंखों में नज़र आने लगी थी, अब कहीं चली गई थी। सारा को दोनों ही बहुत प्यारे थे और वो चाहती थी कि उनके दरमियान जो भी मसला है वो बात करके हल कर लें। अलमाज, बात सुनना मेरी। हसन अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था और बच्चे चीटोज़ अपने मुंह के आगे रखे कार्टून देख रहे थे। सारा के पास मौका अच्छा था। वो अलमाज के साथ लॉन में आ गई। धूप जा रही थी और शाम उतर रही थी। मैं तुमसे सिकंदर के बारे में बात करना चाह रही थी। अलमाज को अंदर ही अंदर थोड़ी फिक्र हुई। पता नहीं वो सिकंदर के मुतालिक उससे क्या बात करना चाह रही थी। उसने बगैर कुछ बोले सवालिया नज़रों से सारा की तरफ देखा। अलमाज, मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अलमाज को समझ नहीं आया कि सारा क्या पूछना चाह रही थी, लेकिन अपनी कही हुई बातें तो वो किसी सूरत सारा को नहीं बता सकती थी। कुछ भी तो नहीं। अलमाज साफ मुकर गई। सारा ने अलमाज को गौर से देखा। सिकंदर को मैंने बाहर लॉन में सोते हुए देखा था। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों के मामलात नॉर्मल नहीं थे, लेकिन वो पहले की बात थी। अब तुम दोनों की शादी हो गई है चंदा, अब क्या मसला है? सारा ने प्यार से पूछा था। अलमाज को समझ नहीं आया कि क्या कहे। सारा से वो ज़्यादा अरसे तक झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद सब बता दिया जो भी उसके दिल में था। उसने नज़रें झुकाकर कहना शुरू किया, बाजी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मुझसे उनकी कहीं बातें नहीं भुलाई जाती। वो जब भी मेरे सामने आते हैं मुझे फिर से वही सब याद आ जाता है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन वो सब भुला नहीं सकती। उनकी इन बातों से मेरा दिल बहुत दुखा है। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने आपके कहने में आकर मजबूरी में मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन वो मुझे दिल से कबूल भी करें ये ज़रूरी तो नहीं है। सारा उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। उसने अलमाज से मज़ीद कोई बात नहीं की। उसे लगा था कि अलमाज शादी के लिए राज़ी हो गई है तो उसने वो सब भुला दिया होगा, लेकिन वो तो दिल से लगाकर बैठ गई थी। अब सारा कुछ भी कहती अलमाज को यही लगता कि वो उसकी तसल्ली के लिए कह रही है। सारा समझ गई थी कि अब अलमाज की सारी गलत फहमियाँ, सारे शिकवे सिकंदर को ही दूर करने थे। सिकंदर की शादी को 3 हफ्ते गुजर गए थे और हसन को 1 महीने से भी ऊपर हो गया था। उसने भी 2 हफ्तों बाद वापस चले जाना था। हसन के आने से घर में रौनक थी, मगर सिकंदर की कमी सभी महसूस कर रहे थे। वो केस की वजह से घर तो नहीं आ सका था, लेकिन जब भी उसे वक्त मिला सारा और हसन से फ़ोन पे बात कर लेता था। अलमाज से दोबारा उसने बात नहीं की थी। उसकी टास्क टीम ने लियाकत भट्टी के ख़ास आदमी का सुराग लगा लिया था, मगर वो मंजर आम पर नहीं आ रहा था। उसकी वजह उन्हें तभी मालूम होती जब वो उसे पकड़ लेते। फ़िलहाल उसे पकड़ना ज़रूरी था। सिकंदर ने हर मुमकिन जगह अपने मुखबिर छोड़े हुए थे। उसके एक मुखबिर ने बताया कि वो ख़ास आदमी कुछ अरसे से लियाकत भट्टी के साथ साये की तरह रहता था, लेकिन अब वो उससे छुपता फिर रहा है। लियाकत भट्टी के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। सिकंदर और उसकी टीम इस बात पर गौर कर रहे थे कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि लियाकत भट्टी अपने ख़ास आदमी को ढूंढ रहा है, और अगर उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा है तो उस ख़ास आदमी के ज़रिए वो लियाकत भट्टी और फिर अदीब राना तक पहुंच सकते थे। मीटिंग बर्खास्त हुई तो सिकंदर अपने कैबिन में आ गया। वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। फाइल्स और दूसरी चीज़ें समेटते उसकी नज़र एक फ्लैश ड्राइव पर पड़ी। वामिक ने उससे कहा था कि अलमाज से मुतल्लिक जिन लोगों ने बयान दिए हैं वो उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद हैं। सिकंदर ने उसे उठाने का सोचा, मगर फिर दराज बंद करके लॉक कर दी। ज़रूरी काम निपटाकर वो गाड़ी में आ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की जानिब रवाना हो गया। वो सब लोग शाम को लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे जब सिकंदर की आमद हुई। वो पूरे 15 दिन बाद आया था। सिकंदर की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही आमना अलमाज की गोद से उतरकर दरवाजे की तरफ भागी थी। बिलाल ने भागकर गेट खोला था और वो अंदर आकर गाड़ी से उतरा। अलमाज अपनी मखसूस जगह पर झूले में ही बैठी हुई थी। वो हमेशा की तरह हैंडसम और पुरकशिश लग रहा था। वो काली पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। उसकी बेसाख्ता निगाहें सबसे पहले झूले में बैठी अलमाज पर गई थी। वो भी उसे ही देख रही थी। नज़रें मिलने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। बस एक लम्हे की बात थी और अलमाज ने एकदम नज़रें झुकाई। उसकी धड़कनें उसे देखते ही तेज़ हो जाती थीं। वो आमना को गोद में उठाकर उसके बराबर ही झूले पर बैठ गया। इस बार तुमने इतने दिन लगा दिए आने में, अब तो मेरे जाने में भी इतने कम दिन रह गए हैं। हसन ने उसे शिकवा किया तो वह जवाबन धीमे से मुस्कुराया। बस थोड़ा काम का लोड था, आपको तो पता है मेरी रूटीन का, कभी ज़्यादा काम होता है कभी कम। वो अलमाज के बराबर बिल्कुल करीब होकर बैठा था, इतना करीब कि ज़रा सा मुड़ने पर उसका कंधा सिकंदर के बाजू से टकरा जाता, और गोद में उसने आमना को बिठाया हुआ था।
سارا نے بڑے پیار سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ تینوں ایک پوری فیملی لگ رہے تھے۔ الماس اپنے آپ میں گم بے نیاز سی بیٹھی تھی۔ وہ یوں بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، اس وقت بھی ان کی باتیں سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکراتی بھی تھی۔ سکندر کے سامنے وہ بالکل خاموش اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ سکندر کے ساتھ بیٹھی وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، جیسے کوئی حسینہ اپنے حسن سے بے نیاز اپنے ہمسفر کے ساتھ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ الماس، تمہارا شوہر اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے، کچھ کھانے پینے کا نہیں پوچھو گی اسے؟ سارا نے اسے گہری سوچوں کے تالاب سے باہر نکالا تو وہ ایک دم چونکی۔ شوہر کا لفظ سن کر اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ کچھ لیں گی آپ؟ اس نے اٹھنے کی بھی زحمت نہیں کی، بیٹھے بیٹھے ہی طرح سے گردن موڑ کر پوچھ لیا۔ وہ کسی پر اپنی کیفیت ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، خاص طور پر سکندر کو۔ جی شکریہ، وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ الماس کو اس کے اس جی شکریہ کی ایک بار پھر سمجھ نہیں آئی۔ سکندر پھر سے آمنہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ الماس نے اس کا مطلب بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور آہستہ سے اٹھ کر میز پر پڑی کوکیز کی پلیٹ اس کے آگے کی۔ سکندر نے ایک کوکی اٹھا کر آمنہ کو پکڑا دی۔ اس نے خود نہیں کھائی، نہ ہی لینے سے انکار کیا۔ بہت عجیب آدمی تھا یہ سکندر بھی، سیدھی طرح بتا دیتا کہ کیا کھانا ہے۔ اس نے پلیٹ واپس رکھ دی اور زینب کے پاس گھاس پر بیٹھ گئی۔ آمنہ سکندر کی گود سے اتر کر اس کے پاس آئی۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ وہاں آئے نا ہمارے پاس۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر پھر سے جھولے پر لے گئی۔ الماس جھجکتی ہوئی پھر سے سکندر کے برابر میں بیٹھ گئی، مگر اب کی بار فاصلہ ذرا زیادہ رکھا۔ سکندر نے اس کا گریز نوٹ کر لیا تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ حسن سکندر سے اپنے کام اور دوستوں کی باتیں کرنے لگا۔ سارا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر کے لیے سینڈوچ لے چلی آئی۔ اس نے پلیٹ سکندر کے ہاتھ میں دی۔ شکریہ بھابھی۔ سکندر نے پلیٹ اور چائے پکڑتے ہوئے سارا کا شکریہ ادا کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں سینڈوچ 2 منٹ میں کھا لیا۔ تمہاری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے میں بنا کر لے آئی ہوں۔ اگلی بار سے اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال تم خود رکھو گی۔ اس کی دوسری ضروریات کی ذمہ داری بھی اب تمہاری ہے۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری لڑکی، سارا نے اسے جسے سمجھایا تھا۔ وہ دھیرے سے سر ہلانے لگی۔ شوہر اور شادی والے لفظ سنتے ہی الماس بہت سی کیفیات سے گزری تھی۔ اس کے ذہن میں وقاص کی شکل نمودار ہوئی تھی۔ اسٹیشن پر بے یار و مددگار چلتے ہوئے اپنا آپ یاد آیا تھا۔ اشتیاق کا اسے بالوں سے گھسیٹ کر لے جانا یاد آیا تھا۔ سارا کا اسے بچانا، سکندر کا سامنا اور پھر سے وہ بے عزتی بھرے الفاظ۔ چور ہے یہ لڑکی، اسے نکالیں یہاں سے، اور نہیں تو کیا، اسے کچھ شوہر قابو میں رکھنے کی ٹپس دیں، یہ نہ ہو میں ہاتھ سے نکل جاؤں۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا تو الماس حال کی دنیا میں واپس آئی۔ سکندر کے ہونٹوں پہ سجی پرکشش مسکراہٹ دیکھ کر وہ ایک دم اندر سے پریشانی میں گھر گئی۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف سکندر کے وہ ہتک آمیز الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور دوسری طرف اس کے ابھی کہے ہوئے الفاظ اسے نروس کر رہے تھے۔ اس نے پریشانی اور الجھن سے گھبرا کر سارا کو دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ حسن نے بھی مسکرا کر کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ نینی بھی مسکرا کر چائے کے گھونٹ لیتی ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ سکندر کے تیور کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ وہ الماس سے ناراض بھی نہیں تھا اور اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ الماس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے ذہن سے وہ پرانے الفاظ بھی محو ہو گئے اور وہ ایک دم بلش کرنے لگی۔ اس کے گال شرم سے لال ہو کر دہکنے لگے تھے۔ ایک تو وہ دیکھتا بھی بہت گہری نظروں سے تھا، جیسے اندر تک جھانک رہا ہو۔ سکندر نے اس کی لرزتی پلکوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، اتنا تو میں جانتی ہوں تمہیں، سارا نے اس کی بات کے جواب میں ہنس کر کہا۔ الماس کا بیٹھنا مزید دوبھر ہو گیا۔ سکندر نے ایک بازو پیچھے پھیلا کر جھولے کی ٹیک پر رکھا اور خود بھی ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی گردن موڑ کر اسے نگاہوں کے حصار میں لیا۔ الماس کو اس کی لو دیتی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی اور اس سے چھپنا چاہتی تھی۔ سارا نے الماس اور سکندر کے بیچ عجیب سا تناؤ محسوس کر کے کچھ دن پہلے جب الماس سے بات کی تھی تو الماس نے اسے یہی کہا تھا کہ سکندر اس سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا، بلکہ سارا کے کہنے پر کر لی، اور وہ تو اسے پسند بھی نہیں کرتا کیونکہ اس نے الماس کی بے عزتی جو کی تھی۔ سارا نے اس کی بات سن لی تھی مگر اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب سکندر کا فون آیا تو اس نے سکندر کو الماس کے رویے کے پیچھے چھپی وجہ بھی بتا دی۔ اب وہ ایسا سمجھ رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ شادی میں میری مرضی شامل ہے۔ سکندر نے سنتے ہی آنکھیں میچ کر کھولیں اور دونوں آنکھوں کے درمیان سے ناک کے اوپر والے حصے کو انگلی اور انگوٹھے سے دبایا۔ میں کیسے بتا دیتی؟ اگر میں کہوں گی تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں صرف اس کی تسلی کروا رہی ہوں۔ ویسے بھی وہ شروع سے اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اس نے اب تک تمہیں معاف نہیں کیا۔ سارا نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ اس نے انکار کر دیا تھا تو پھر آپ نے اسے کیسے منایا تھا؟ بس منا لیا، بڑی مشکل سے مانی تھی، سارا نے سادگی سے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کیسے مانی تھی؟ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ سکندر کی آواز اسے دکھ بھری محسوس ہوئی۔
جیسے وہ کچھ بتانا نہ چاہتا ہو مگر بتائے بغیر بھی چارہ نہ ہو۔ کیا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا بس کاغذی رشتہ ہے، دنیا دکھاوے کے لیے۔ آپ نے اس سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ سکندر کے جواب اور سوال نے سارا پر سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ سارا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اف، یہ لڑکی۔ سارا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس پر افسوس کرے۔ دراصل میں نے اسے ہر طرح منانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی جب وہ کسی طرح نہیں مانی تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ اس شادی کو فارمیلٹی سمجھ لے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اس بات کو اتنا سیدھا سمجھ لے گی۔ دوسری جانب سے سکندر خاموش ہو گیا تھا، جیسے خاموشی میں اس کا احتجاج تھا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ بے بس سا ہو گیا۔ سارا کو بے اختیار اس پہ ڈھیروں پیار بھی آیا اور طرز بھی آیا تھا۔ کس مشکل میں پھنس گیا تھا وہ۔ ایک تو سارا کی بات کا الماس نے سیدھا مطلب نکالا تھا اور اوپر سے وہ سکندر کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ سارا اسے سچ سچ کہہ دیتی کہ سکندر اسے چاہتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد وہ مان ہی جاتی۔ اب اگر میں اس سے کچھ کہوں گی تو وہ پھر میری باتوں کا پتہ نہیں کیا مطلب نکالے گی۔ میرا کام تھا تمہاری شادی کروانا، وہ میں نے کروا دی ہے، اب خود سنبھالو اسے۔ سارا نے سارا معاملہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ کیسے سنبھالوں؟ مجھے دیکھتی ہی پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو۔ بھابھی میں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ خود میرے پاس آئے، لیکن مجبوری سے نہیں، خوشی سے۔ تو پھر پیار سے ہینڈل کرو اسے۔ وہ اپنے پہلے نکاح کی وجہ سے اس رشتے سے ہی بے اعتبار ہے، اور پھر تمہاری وہ اس رات والی باتیں بھی نہیں بھولی۔ اسے بتانے کی بجائے ظاہر کرو کہ وہ تمہارے لیے کتنی خاص ہے۔ تھوڑا وقت لگے گا مگر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سارا کے اس مشورے کے پیش نظر اب وہ اس سے ناراض نہیں تھا، اس کا گریز بھی سمجھتا تھا۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی اور شرمانا لجانا اس کی تہذیب و تربیت کا حصہ تھا، مگر وہ صرف شرماتی نہیں تھی، وہ اداس اور پریشان بھی ہو جاتی تھی، اور سکندر کو اس کا یہ یوں دکھی ہونا پسند نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی تحویل میں لے کر محفوظ کرنا چاہتا تھا، اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ کہتا تھا اسے الماس سے محبت نہیں ہے، بس یوں ہی اچھی لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔